حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا تھا۔ ان میں سے جو فتنے تھے وہ سر فہرست ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی مسلمہ کذاب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور خط کے اندر کہا کہ یہ جو آپ کی نبوت ہے لاکھوں مربع میل کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا فیض تھا وہ پہنچ چکا تھا، لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اس نے خط لکھا کہ یہ جو زمین آپ کے پاس ہے جہاں آپ کی سلطنت ہے، یہ آدھی آپ کی ہوگی آدھی میری ہوگی، گویا کہ میں نبوت میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ جیسے ہی وصال ہوا بہت سارے اور بندوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور سر فہرست یہ مسلمہ کذاب تھا۔ اب اس محاذ کے اوپر لڑنا انتہائی دلیر آدمی کا کام تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب اصحاب کرام کو حکم دیا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی جائے، اور سب سے زیادہ لوگ اسی میں شہید ہوئے، جنگ یمامہ میں۔ اور دوسرا فتنہ تھا کہ منکرین زکوٰۃ، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ بھی بڑا فتنہ تھا۔ اتنا مسئلہ ہو گیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی وہ حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں کہ ابوبکر ایسا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، چلو زکوٰۃ نہیں دیتے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر آپ اسلام سے پہلے تو اتنے بہادر تھے، اتنے دلیر تھے، اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کو کیا ہو گیا؟ صدیق اکبر یا صدیق بن قحافہ اسی کو مسلمان کہے گا جو من کل الوجوہ مسلمان ہوگا، اسلام کی ایک ایک حکم کو مانے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اب ان کے خلاف بھی جنگ۔ اور تیسرا فتنہ یہ تھا کہ لوگ مرتد ہو گئے، لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ اور چوتھی آزمائش یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف ایک دستہ تشکیل دیا جس کا قائد بنایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے تھے۔ 30,000 کا لشکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور روم سپر پاور تھی، ان کے خلاف لڑنے جانا تھا۔ یہ پتہ چلا تھا کہ رومی مدینہ کے اوپر حملے کا پلان بنا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اسامہ بن زید کے لشکر کو نہ بھیجو، کچھ دن بعد اس کو بھیج دیں گے۔ 4 محاذ آپ نے کھول دیے، مرتدین کے خلاف بھی اعلان جنگ، اور جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے ان کے خلاف بھی اعلان جنگ، اور جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف بھی جنگ۔ یہ چوتھا لشکر روک لو، اور سارے لوگ جنگوں کے اوپر چلے جائیں گے، پیچھے مدینے میں کون رہے گا؟ تو چند آدمی بچیں گے اور عورتیں بچیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، کہا کہ اگر مدینے میں ایک صدیق اکبر بچے اور جنگل کے جانور آ کے صدیق اکبر کی ایک ایک بوٹی نوچ جائیں، یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن جس لشکر کی تشکیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس لشکر کو ابو بکر بن قحافہ کبھی نہیں روک سکتا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جو آس پاس کے بڑے بڑے قبائل تھے، کچھ ایسا بھی تھا کہ پورا قبیلہ مرتد ہو گیا تھا، ان کے اوپر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا یار اتنے مضبوط اسلامی خلافت اور ان کا مرکز اتنا مضبوط ہے کہ 4 محاذوں کے اوپر بیک وقت لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اتنے مضبوط ہیں۔ تو ان کے دل کے اندر مزید خوف بیٹھ گیا اسلام کا، جو لڑنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے تو وہ نہیں لڑے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہادری اس لیے ملی تھی کہ اللہ کے اوپر توکل تھا،
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اس کے لیے کافی اللہ ہوتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر ترین شخص بھی پورے اصحاب کرام میں آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ سارے کے سارے بہادر تھے، اولئک حزب اللہ، لیکن جو مراتب ہیں ان میں سے سب سے بہادر اگر شخص دیکھا جائے تو وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جو ہماری حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، ہمارے سپہ سالاران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔